صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگوں، ایک بہترین مہینہ تم پر آ چکا ہے، برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے اس کے روزے فرض فرما دیے اور اس مہینے کے اندر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے اس مہینے کے اندر بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطینوں کو اس مہینے کے اندر بند کر لیا جاتا ہے. اللہ کے لیے اس رمضان کے مہینے میں ایک رات ہے جس کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. من حرم خیرها فقد حرم. جو آدمی اس رمضان کے خیر سے محروم رہا، یقیناً وہ تمام خیروں سے محروم رہا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور باری باری بیان کی جا رہی ہے. اس حدیث کے اندر رمضان کی اہمیت اور رمضان کی خصوصیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. فرمایا ایک بہترین مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے. یعنی رمضان کے بعد اس سے بہتر کوئی مہینہ ہے نہیں. دیگر مہینے بھی بہتر ہے لیکن رمضان کا مہینہ سب سے بہترین مہینہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر عبادات کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. نوافل اگر ہم پڑھیں تو فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر ہم فرائض پڑھیں تو 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے. ایک سجدہ اگر ہم کریں تو ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں ملتی ہیں. تو برکتوں والا مہینہ ہے اور نیکیوں والا مہینہ ہے. باقی کاروبار کا بھی سیزن ہوتا ہے، کہتے ہیں بھائی فلاں مہینہ کاروبار کا ہے، اس کے اندر اگر انسان کوشش کرے، محنت کرے تو بہت زیادہ کما لیتا ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ یہ نیکیوں والا مہینہ ہے، یعنی نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے. جو بندہ کوشش کرے اس رمضان کے مہینے کے اندر تو بہت ساری نیکیاں کما سکتا ہے. اور مہینے میں اگر وہ فرائض پڑھے تو ثواب اتنا نہیں ہوتا ہے. اس مہینے میں اگر انسان نوافل پڑھے تو نوافل کے برابر فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض پڑھنے سے 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے. تو یہ مہینہ مسلمان کے کمانے کا مہینہ ہے. مسلمانوں کی کوشش ہو کہ اس مہینے کے اندر خوب سے خوب عبادت کرے، خوب سے خوب تلاوت کرے، خوب سے خوب اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور خوب سے خوب اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. تو کہا یہ برکتوں والا مہینہ ہے. فرض اللہ علیکم صیامہ. اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض فرمائے ہیں. ٹھیک ہے، رمضان کے روزے اللہ رب العزت نے فرض فرمائے ہیں اور یہ قطعی حکم ہے. رمضان کے روزوں کا انکار کرنا یہ صریح کفر ہے. جو بندہ یہ سمجھتا ہو کہ بھئی رمضان کے روزے کا رکھنا یہ فقیروں کا کام ہے یا مولویوں کا کام ہے یا دینداروں کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے، تو وہ یا تو اپنے آپ کو پھر مسلمان کی فہرست سے نکال لیں، ٹھیک ہے، یا اپنے آپ کو کچھ اور کہہ دیں. مسلمان پھر آپ کو وہ نہ کہیں اپنے آپ کو، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنا یا اس کا مذاق اڑانا یا یہ بات کہنا کہ بھائی جس کے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہ ہو وہ روزہ رکھے،
اس لیے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لہٰذا وہ روزہ رکھے۔ تو یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تو اس حال میں کہ بھئی تمہارے پاس کھانا موجود ہو، اپنا حلال کا موجود ہو، پھر بھی نہ کھائیں۔ تو یہ بات کہنا کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو وہ روزہ رکھے، تو یہ شریف کفر ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایک بندہ ہے، اس سے کہیں پوچھتے ہیں بھائی تمہارا روزہ کیوں نہیں؟ کہا یہ پیروں فقیروں کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے، ہم جیسے سادے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تو روزہ نہ رکھنا لوگ سمجھتے ہیں سادگی ہے، نہیں، روزہ نہ رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، صریح کفر ہے، واضح کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی عذاب کو دعوت دینا ہے۔ ٹھیک ہے، روزہ نہ رکھنا، روزے کا انکار کرنا، ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز فرض فرمائی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، اسی طرح روزہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو روزہ رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری فضائل بیان فرمائی ہیں۔ رمضان کے مہینے کے اندر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو آسمان کے دروازے کا مطلب کیا ہے؟ آسمان میں دروازے ہیں، آسمان میں دروازے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کے دروازے رمضان کے مہینے کے اندر کھول لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بخشش کے خزانے کھول لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو رمضان کے مہینے کے اندر جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں، 10 لاکھ لوگ۔ اور پھر جیسے ہی رمضان کے مہینے کا آخر ہوتا ہے، آخری دن ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام کی مجموعے کو ایک ساتھ آزاد کرتے ہیں، مطلب 10 لاکھ 10 لاکھ 10 لاکھ جمع کرتے کرتے 30 پر ضرب دینے سے جتنے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ تو کتنے ہو گئے؟ کروڑ اربوں لوگ ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں ایک رمضان کے مہینے میں۔ بس اوقات بعض حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سیکنڈ کے اندر رمضان کے ہر ساعت کے اندر اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس رمضان کے مہینے کے اندر خوب سے خوب وسیع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے خزانے کھول لیتے ہیں، بخشش کے خزانے اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کے اندر کھول لیتے ہیں، اور جہنم کے دروازے اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کے اندر بند فرما لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے بھائی، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے خزانے کھول لیے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی بخشش کو ہم حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو منوا لیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہماری دوستی تھی، جو تمہارے تعلقات تھے، وہ جو کھٹ گئے تھے، دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم جوڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہانے ڈھونڈنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کیسے میرا بندہ میرے قریب آ جائے، کیسے آ جائے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر بندہ میری طرف چل کے آتے تو میں دوڑ کے جاتا ہوں۔ اور کیا چاہیے بھائی، ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب آنا چاہیے، دین کے قریب آنا چاہیے، دینداروں کے قریب آنا چاہیے، علماء کے قریب آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے، تو اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو یقیناً بخشش کے اندر کوئی شک نہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھے، توبے کی نیت سے گھر سے نکلے، 99 قتل کیے تھے، تو کسی آدمی کے ساتھ ملے، عام سے آدمی کے بعد جو پیر بنے ہوئے تھے، تو کہا میں نے 99 قتل کیے، میں کیا کروں، میری توبہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس نے کہا بھائی 99 قتل آپ نے کیے، کیسے آپ کی توبہ ہوگی؟ وہ بلی سو چوہے کہا کہ حج کو چلی گئی، اس نے کہاوت سنائی ہوگی شاید، تو اس نے کہا بھیا میرے تو 99 100 پورے کر لیتا ہوں۔ اس نے 100 پورے کر لیے، اس کو بھی قتل کر دیا۔ کسی نے بتایا فلاں بستی کے اندر آپ چلے جائیں، وہاں نیک لوگ ہیں، شاید اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں۔ تو وہ چلا گیا، اب بستی قریب تھی، اب فوراً موت کے فرشتے آ گئے، روح قبض کر لی گئی۔ اب جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اور جنت کے فرشتے بھی آ گئے، بھائی اس بندے کو کس زمرے میں شامل کرنا ہے، کہاں ڈالنا ہے، جہنمیوں میں ڈالنا ہے یا جنتیوں میں ڈالنا ہے؟ اب جنت والے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس نے ارادہ تو کیا تھا نا، اگرچہ توبہ نہیں کی لیکن توبے کا ارادہ تو کیا تھا، لہذا یہ توابین میں شامل ہوگا۔ جہنم والے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس نے ارادہ تو کیا تھا، ٹھیک
ٹھیک ہے، ارادے کی بڑی بات ہے، ثواب مل جائے گا، لیکن توبہ تو ہوا نہیں ہے نا، توبہ تو ابھی تک ہوا نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ اب آپس میں جو ہے باتیں شروع ہوئی، اب اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کیا کیا جائے، تو اللہ نے کہا بھی زمین کو ناپو، جس طرف زمین کم ہوگی انہی لوگوں میں یہ شامل ہوگا۔ اب روایت کے اندر آتا ہے کہ جس طرف اس نے جانا تھا وہ زمین زیادہ تھی، وہاں فاصلہ زیادہ تھا اور برے لوگوں کے قریب تھا، یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جہنمیوں میں شامل ہو جائے، لیکن اللہ نے حکم دی زمین کو، زمین سکڑ جا، زمین سکڑ گئی اور نیک لوگوں کی طرف زمین کم ہو گئی۔ فرشتوں نے جیسے ناپا تو کہا نیک لوگوں میں۔ دیکھیے اب صرف ارادے کی نیت سے، مطلب ارادہ یہ تھا کہ میں توبہ کر لوں، توبہ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ توبے کے وقت انسان کے ارادے کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ہم صرف اس ارادے سے آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف فرما لے، جو گزشتہ زندگی گناہوں کے اندر گزر گئی، گزشتہ زندگی غفلت کے اندر گزر گئی، اس کوشش سے ہم آئیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس زندگی کو ٹھیک کرا لے، اللہ تعالیٰ ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ذات ہے، بہانے ڈھونڈتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو کہا اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدُ الشَّيَاطِينِ، اور سرکش شیاطینوں کو بند کر لیے جاتے ہیں۔ سرکش شیاطین جتنے بھی ہیں، جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل سے فرماتے ہیں جبرائیل جا دنیا میں اور جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں ان سب کے سب کو بند کر کے جہنم کی آگ سمندروں میں ڈال دو، سمندروں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور زنجیروں کے ساتھ جگڑ کر بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں ہمارے دشمن کو بند کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دشمن دنیاوی دشمن ہمارا ہوتا ہے نا، کوئی کسی مشکلات کے اندر آ جائے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، بھائی پکڑا گیا بھائی، اور صحیح طریقے سے پکڑا گیا، لیکن شیطان بند ہوتا ہے تو ہمارے بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوتے ہوں گے کہ بھائی ہمارے دوست جو ہے وہ بند کر دیے گئے، لہٰذا افسوس ہے، تو اس کے غم میں وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں، شیطان کے غم میں۔ تو بھائی شیطان جیل کے اندر ہے، شیطان قید کے اندر ہے، شیطان سمندر کے اندر ہے، لہٰذا ہم روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو شیطان تو ہمارا دشمن ہے، کلم کل دشمن ہے، دشمن بند ہو گیا ہے، پھر بھی اگر ہم رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے قریب نہ آئے، تو پھر شیطان بیچارے سے بدنام ہے، ویسے ہی بیچارہ بدنام ہو کہ بھائی میں لوگوں کی نمازیں خراب کرتا ہوں، میں لوگوں کے دین کو بگاڑتا ہوں۔ نہیں، یہ لوگ خود اپنے دین کو بگاڑ رہے ہیں، خود بگاڑ رہے ہیں، اتنا شیطان نے نہیں بگاڑا ہوگا ان کو جتنا ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو بگاڑا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ کیوں؟ شیطان بند ہو گیا نا، اب پھر بھی لوگ نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں، شیطان بند ہو گیا پھر بھی لوگ روزے نہیں رکھ رہے ہیں، شیطان بند ہو گیا پھر بھی لوگ دیندار نہیں بن رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شیطان ویسے ہی بدنام ہے نا۔ قال للہ، تو شیطان نے بھی کچھ کام کیا ہوا ہے اور کچھ یہ خود اپنے بھی ہے، مطلب شیطان قیامت کے دن کہا میں نے تو صرف بلایا تھا بھائی، باقی تو ہاتھ سے نہیں پکڑا تھا کہ آپ ایسے کریں ایسے کریں، ہاتھ سے نہیں پکڑا کسی کو، شیطان نے کسی کو نہیں پکڑا ہے بھائی۔ آج تک کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے شیطان نے مجھے زبردستی سے ہاتھ سے پکڑ کے اس طرف لایا، نہیں، شیطان نے کہا بھائی آ جاؤ، ٹھیک ہے، لبیک لبیک کہہ دیا، بس آ گئے، اس کی بات مان لی۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس رمضان کے مہینے کے اندر ایک رات ہے، اس کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اب وہ رات ابھی تک نہیں آئی، آنے والی ہے، 20 کے بعد انشاءاللہ وہ راتیں آئیں گی، تو اس کے اندر ہماری کوشش یہ ہو کہ جو 10 راتیں ہیں یہ ہم اللہ تعالیٰ کو دے دیں، اللہ تعالیٰ کو دے لیں، اعتکاف کے اندر بیٹھیں، جو بندے اعتکاف کے اندر بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے دے، وہ ان کی یہ کوشش ہو کہ اعتکاف کے اندر وہ بیٹھیں اور ان 10 راتوں کو وہ حاصل کر لیں۔ ان 10 راتوں میں کوئی نہ کوئی رات تو ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اگر نہ ہمیں معلوم ہو جائے بھئی فلاں رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو باقی عبادت ہم چھوڑ دیں گے۔ اتنے بھی لوگ ہیں بھائی، لوگ شارٹ کٹ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو شارٹ کٹ پھر جائیں گے، کہ بھائی 27ویں رات کو لیلۃ القدر کی رات ہے، بس باقی دنوں میں عبادت کرو ہی نہیں، صرف 27 کی رات کو عبادت کرو، بس 1000 مہینوں کا ثواب مل گیا۔ تو اللہ نے چھپا کے اس لیے رکھا کہ انسان کوشش کرے بھائی کسی بھی رات کو، وہ رات ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر عبادت کرنا
1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم جو آخری 10 راتیں ہیں اعتکاف کرنے والے تو ان کو مل جائے گا، یہ رات مل جائے گی ان کو۔ باقی جو لوگ ہیں ان کی بھی کوشش ہو، اگر وہ ہر رات کو وہ آئے مسجد کے اندر صرف آدھا گھنٹہ دے دیں، 20 منٹ دیں، ٹھیک ہے، 2 گھنٹے دیں، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے جتنا ہو سکے، پھر اس کے بعد جا کے اپنے گھروں میں جائیں تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہ ثواب دے دیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ثواب سے محروم نہیں فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے ایک رات ہے اس مہینے کے اندر جو اس کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، فرمایا جو آدمی رمضان کے مہینے کے اندر رمضان کے خیر سے محروم رہا، یعنی رمضان کے مہینے کے اندر بھی اس نے اس اتنے بڑے خیر کو نہیں کمایا اور اتنی بڑی نیکیاں نہیں کمائیں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے اندر خزانے کھول لیے، اس سے وہ کچھ حاصل نہ کر سکا، فرمایا وہ تمام خیروں سے محروم رہا، تمام خیروں سے۔ وہ سب سے بڑا بدبخت آدمی وہ ہے جو رمضان کے مہینے کے اندر بھی اپنی بخشش نہ کرا لے، اس سے بڑا بدبخت ہو نہیں سکتا ہے۔ کسی آدمی کو دیکھنا ہو کہ وہ بدبخت ہیں تو اس کا پیمانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، ٹھیک ہے، پیمانہ۔ ہم کسی چیز کو کرا کوٹا تلاش کرنے کے لیے سونار کے پاس جاتے ہیں، سونا دیتے ہیں تو وہ آگ کے اندر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی اور چیز ہوتی ہے، اس کا الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ تو کہا مسلمان کا شقی ہونا اور سعادت مند ہونا اگر کسی نے معلوم کرنا ہو تو رمضان کے مہینے کے اندر معلوم کر لے۔ اگر وہ رمضان کے مہینے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور رہا ہے، فرمایا اس سے بڑا بدبخت ہے نہیں۔ اگر رمضان کے مہینے کے اندر، باقی مہینوں میں اگرچہ انسان خطا کار گناہ ہوتے ہیں، انسان دور ہوتے دین سے، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر قریب آ جائے نا تو وہ سعادت مند آدمی ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر، مشکلات کے دور کے اندر، جہاں گھڑی گھڑی پر اور جہاں قدم قدم پر گناہ ہے انسان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد میں بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیندار بنا رہے ہیں، روزے رکھنے کی توفیق دے رہے ہیں، تو بڑی سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ جو آدمی اس کے خیر سے محروم رہا تو وہ تمام خیروں سے محروم رہا۔ لہذا ہماری کوشش یہ ہو کہ جیسے ہم خیر سے محروم نہیں ہیں، ہمارے ساتھی بھی اس طرح بن جائے، وہ بھی خیر سے محروم نہ رہے، ان کو بھی ہم دعوت دیں، ان کو بھی ہم دین کی طرف بلائیں، جو رمضان کے مہینے کے اندر بھی دین سے دور ہے ان کو بھی بلائیں۔ خود تو بن گئے نمازی تو ان کو بھی بنائیں، ان کو بھی بنائیں، ٹھیک ہے۔ دوستی کا حق یہ ہے، بھائی چارے کا حق یہ ہے کہ آپ خود نمازی تو آپ کا دوست بھی نمازی بن جائے، آپ خود نمازی ہے تو آپ کا پڑوسی بھی نمازی بن جائے، آپ خود دیندار ہیں تو آپ کا جو پڑوسی وہ بھی دیندار بن جائے، آپ دین کے پابند ہیں تو آپ کا پڑوسی بھی دین کا پابند بن جائے، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ساتھی، آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ بھی آپ کی طرح بن جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہو، تو سارے ساتھی انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ، تو ہماری کوشش یہ ہو۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب اہل میں سب شامل ہیں، گھر والے بھی شامل ہیں، رشتہ دار بھی شامل ہیں، پڑوسی بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، محلے کے اندر رہنے والے لوگ یہ سارے کے سارے شامل ہیں۔ ہم سارے ایک دوسرے کے اہل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے والے، الفت رکھنے والے، دعا سلام ایک دوسرے کے ساتھ۔ لہذا ہمیں سب کی فکر ہونی چاہیے، سب کی فکر کریں، سب کی فکر کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری فکر کرے گا۔ بھائی اگر ہم صرف اپنی فکر کریں گے تو پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گا، تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی نگہبان ہے اور اس سے اس کے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب نگہبان کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی ماتحت جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے آپ جواب دہ ہوں گے۔ آپ کسی کمپنی کے اندر ہیں، وہاں کمپنی کے آپ بڑے ہیں، آپ کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں، اگر وہ نماز کے لیے نہیں جا رہے ہیں اور آپ انہیں نہیں چھوڑ رہے ہیں تو آپ سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کسی دکان کے اندر ہیں، آپ دکان کے بڑے ہیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے ہاتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، 3-4 افراد ہیں، آپ کی وجہ سے وہ نماز میں نہیں جا رہے ہیں تو آپ سے پوچھا جائے گا۔
آپ کا تو اپنے آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ کیوں نہیں گئے، لیکن ان کا بھی پوچھا جائے گا آپ سے۔ گھر کے اندر ایک آدمی بڑا ہے، اس کے بچے ہیں، 4-5 بچے ہیں، وہ نماز کے لیے نہیں جا رہے تو اس بڑے سے پوچھا جائے گا۔ گھر کے اندر آدمی بڑا ہے، بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو آدمی سے پوچھا جائے گا۔ بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی تو باپ سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور بہن نماز نہیں پڑھ رہی تو بھائی سے پوچھا جائے گا۔ بڑا ہے جو ماتحت جتنے بھی ہیں، ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کلکم راعٍ۔ آپ علیہ السلام نے کتنی بڑی بات، کتنی واضح، کتنی جامع بات کہی، تم میں سے ہر ایک آدمی نگہبان ہے، ہر ایک آدمی۔ تو کیا کہا، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ ہر ایک آدمی سے اس کے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو لہٰذا ان کی دین کی بھی فکر ہو اور ان کے معاملات کی، ان کی مشکلات کی بھی فکر ہو، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ تعلقات بھی ہوں، ان کے ساتھ تعاون بھی ہو، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ رابطہ ہو، ان کے ساتھ تعاون بھی ہو، ان کے ساتھ غمخواری ہو، ان کا احساس ہو ہمیں کہ بھائی تو جو مشکلات کے اندر ہمارے ماتحت رہنے والے لوگ ساتھی ہیں، ان کا بھی ہم فکر کریں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جیسے ختم ہوتا ہے تو صدقہ فطر بھی ہوتا ہے، صدقہ فطر دے دیں۔ بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے دے دیا جائے، ٹھیک ہے، عید کی نماز سے پہلے سب دیں گے تو واجب صدقے کا ثواب ہے، صدقہ فطر دیں گے واجب صدقے کا، اور عید کے بعد دیں گے تو نفلی صدقے کا ثواب ہے۔ مطلب کیا ہوا، عید کی نماز سے پہلے دینا زیادہ ثواب ہے، اور عید کی نماز کے بعد صرف نفلی صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم عید سے 10 دن پہلے، 15 دن پہلے یا 5 دن پہلے دے رہے ہیں، تاکہ جو ہمارے ساتھ غریب لوگ ہیں، جو نادار لوگ ہیں، جو مستحق لوگ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ ان بیچاروں نے بھی اپنی بچوں کے لیے کپڑے لینا ہوتے ہیں، اپنے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو نبھانا ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کے ساتھ ہماری یہ اس لحاظ سے تعاون ہو، مدارس کے ساتھ ہو، مساجد کے ساتھ ہو، علماء کے ساتھ ہو، طلباء کے ساتھ ہو۔ تو دیکھیے مدارس کا، مساجد کا کوئی اتنا آمدن تو ہوتا نہیں ہے، کوئی فیکٹری تو نہیں ہے کہ بھائی آ رہا ہے بس۔ مساجد، مدارس تو فیکٹریاں نہیں ہیں، یہ تو دین کے حلقے ہیں، یہاں تو دین پھیلتا ہے اور دین کی کوشش ہوتی ہے، دین کے لیے محنت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو پھر کون کریں گے؟ باہر سے تو کوئی نہیں آئے گا، امریکہ تو تعاون کے لیے نہیں آئے گا بھائی آ جائے، یا کوئی اور ملک تو نہیں آئے گا بھائی، وہ تو چاہتے ختم ہو جائے۔ باقی جو ہے کفر یہ چاہتا ہے کہ یہ تو ختم ہو جائے، قرآن کی محنت، دین کی محنت، اسلام کی محنت یہ ختم ہو جائے، کفر کی کوشش ہے۔ اسلام کی محنت ہم ختم کر لیں تو کفر کی دوستی ہمارے ساتھ ایسی مضبوط بن جائے گی جیسے بھائیوں کی دوستی ہو، ایسی دوستی بن جائے گی، اور جو ہم چاہیں گے پھر ملے گا، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے ہیں۔ دیندار لوگ یہ چاہتے نہیں کہ بھائی دین ختم ہو جائے، اسلام ختم ہو جائے، قرآن ختم ہو جائے، اس لیے ان کا ہمارے ساتھ دشمنی ہے۔ تو لہٰذا تعاون آپ ہی کریں گے مدارس کے ساتھ، آپ ہی مساجد کے ساتھ تعاون کریں گے، کوئی اور نہیں آئے گا۔ لہٰذا ہماری کوشش ہو کہ ہم آپ کے ارد گرد جتنے بھی مدارس ہیں ان کی جہاں جا کے پوچھے بھائی کرائے کا کیا معاملہ ہے، بچے فیس دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کیا معاملہ ہے، آپ کیسے چلا رہے ہیں، کیسے چل رہا ہے، اتنا تو پوچھیں نا۔ اگرچہ آپ تعاون نہیں کریں لیکن صرف پوچھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا بھائی دین کے لیے کتنی محنت ہو رہی ہے، کیا کوشش ہو رہی ہے، کیسے گزار رہے ہیں یہ لوگ، اور کس طریقے سے یہ دے رہے ہیں، اور کس طریقے سے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اور خود دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا ہم یہ درخواست، ہمارے ایک ساتھی بھی آئے ہیں مدرسے کے حوالے سے، تو اس کے ساتھ بھی نماز کے بعد جتنا ہو سکے حسبی توفیق تعاون فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو، ان محنتوں کو اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے، اور جتنے بھی ساتھی رمضان کے مہینے کے اندر روزے رکھنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل اجر عطا فرمائے، ان کی لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو ساتھی ہمارے بیچارے نادان ہیں، سمجھتے نہیں ہیں بھائی، رمضان کے احترام کو سمجھتے نہیں ہیں، رمضان کی عظمت کو سمجھتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے دے، سمجھ دے دے، بوجھ دے دے کہ وہ بھی ہماری طرح مسلمان ہو جائے۔ مسلمان تو ہم سارے ہیں، لیکن کامل مسلمان اللہ تعالیٰ کو بنائے کہ ہم روزوں کے پابند بن جائے، دین کی پابند بن جائے، نماز کے پابند بن جائے، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے، مدارس کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے، دین کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔